دارالمدینہ کی اہمیت، دارالمدینہ کی افادیت پر بیان بھی فرمایا۔ فی زمانہ جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو بھیج کر اپنے بچوں کا فیوچر بنا رہے ہیں، ان کا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، ان اداروں کے حوالے سے بھی حاجی صاحب نے ماشاءاللہ بیان فرمایا۔ میں 2 واقعات عرض کر کے اس کے بعد دارالمدینہ کا تعارف آپ کو پیش کروں گا۔ تعارف تو دارالمدینہ کا یہ ہے کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک سکولنگ سسٹم ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے بچے کو دنیا کی بہترین دنیاوی تعلیم اور بہترین دینی تعلیم ملے گی ایک ہی چھت کے نیچے۔ اور دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک سکولنگ سسٹم اس وقت جو نئی ٹیکنالوجی ہے، نت نئے ٹولز ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت کر رہا ہے۔ اس وقت تک الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ 2019 کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق ہماری برانچیز 85 ہیں، 85 برانچیز ہیں، اور ہمارے 22,000 سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ جو دارالمدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دارالمدینہ پاکستان میں بھی ہے، ہند میں بھی ہے، UK میں بھی ہے، USA میں بھی ہے، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، دارالمدینہ کا ایک بورڈ آف سٹڈیز ہے جو ریسرچ کرتا ہے۔ دارالمدینہ کا کیریکولم ہو، اکیڈمک ہو، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بورڈ آف سٹڈیز کسی ایک ممبر پر، 2 ممبروں پر مشتمل نہیں ہے، یا صرف پاکستان کے ممبرز پر مشتمل نہیں ہے۔ جو سلیبس پاکستان میں ہے یہی کیریکولم USA کے اندر ہے، یہی کیریکولم UK میں ہے۔ آپ دارالمدینہ کا معیار سمجھیں کہ ادارہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے، اور UK یا USA کے اندر جو تعلیمی ادارے بنتے ہیں ان کا بہت پہلے پروسیس سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ 2 سال 3 سال گورنمنٹ کے اپروولز کے ہوتے ہیں، پھر وہاں کا کیریکولم، وہاں کی اکیڈمک، بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو جو دعوت اسلامی دارالمدینہ سلیبس امریکہ کے اندر دے رہا ہے، جو دارالمدینہ کیریکولم UK میں دے رہا ہے، الحمدللہ عز و جل وہی سلیبس ہمارے پاکستان کے اندر پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ دنیا آج تک آکسفورڈ کے پیچھے بھاگ رہی تھی، دنیا آج تک آکسفورڈ کو فالو کرتی ہے۔ اب مارکیٹ میں چلے جائیں تعلیمی اداروں میں، آپ کو بڑے فخر سے بتایا جائے گا کہ ہمارے ادارے کے اندر آکسفورڈ کا سلیبس ہے۔ پرسین بھائیو یاد رکھیے، آکسفورڈ اس وقت دنیا کا ریجیکٹڈ سلیبس ہے۔ دنیا اس وقت امریکن ایجوکیشن سسٹم کی طرف بڑھ چکی ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارا دارالمدینہ امریکہ میں بھی قائم ہے، ہمارا بورڈ آف سٹڈی تو امریکہ کے اندر بھی ہے، ہمارا کیریکولم ان کی ریسرچ کے مطابق بھی آ رہا ہے۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، دنیا کا آکسفورڈ کا سلیبس ہو یا امریکن ایجوکیشن سسٹم ہو، جب ہم ان دونوں سسٹمز کو ملا کر، ان کی خوبیوں کو اکٹھا کر کے جب مفتی صاحب کی بارگاہ سے اس کی شرعی تفتیش کرواتے ہیں، اس کو شرعی اصولوں کے مطابق ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب ہم آپ کے بچوں تک یہ سلیبس پہنچاتے ہیں، دنیا میں کوئی اور ایسا ادارہ نہیں جو اس جیسا سلیبس پھر لا سکے، پھر جو اس جیسی تربیت آپ کے بچوں کو دے سکے۔ پرسین بھائیو، مارکیٹ کا ایک نامی گرامی ادارہ ہے، بہت مشہور ادارہ ہے۔ اس ادارے کا ایک میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے دارالمدینہ کی مجلس کے ایک اسلامی بھائی ایک شخص کے یہاں مہمان گئے، تو ان کے گھر میں کھانے کا بھی اہتمام تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو اس شخص کی بچی جو تھی وہ ان کے پاس آئی سلام دعا کرنے کے لیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بیٹا آپ کا نام کیا؟ بیٹی نے نام بتایا۔ بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ میں اسکول میں پڑھتی ہوں۔ کون سی کلاس میں؟ 4 یا 5 کا اس نے نام لیا۔ انہوں نے روایتی انداز میں سوال کیا، بیٹا آپ قرآن پاک بھی پڑھتی ہو؟ اب وہ بچی کہتی کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھتی۔ رکن شورا سے بھی ہم نے سنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرآن پاک سے کتنا محبت تھا ان کی، اور قرآن پاک کتنی آپ یوں سمجھیں کہ شوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتی۔ اسلامی بھائی نے کہا کہ بیٹا مسلمانوں کو تو قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں جو رواج ہے، 4 یا 5ویں کے اندر جو بچہ پڑھتا ہے، کم از کم قرآن پاک کے کچھ نہ کچھ ناظرہ پارے تو پڑھ چکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بچی جو 4 یا 5ویں میں پہنچ چکی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتی۔ اسلامی بھائی نے پوچھا قرآن کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ کہتی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اسلامی بھی بڑے حیران، غیر متوقع بات بچی کے منہ سے، بیٹا مسلمان کیوں نہیں ہو؟ پوچھا۔ رکن شورا نے فرمایا نا کہ 7 سال کے بعد جو ایج ہے اور 14 سال کی عمر تک بچہ جائے وہ ٹیچر کی بات مانتا ہے۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میرے اسکول میں مجھے بتایا گیا کہ ابھی میں چھوٹی ہوں، میری عمر نہیں ہے، ابھی میرے پاس ریسرچ نہیں ہے، میرے پاس نالج نہیں ہے، پہلے میں بڑی ہوں گی، پڑھوں گی، لکھوں گی، ریسرچ کروں گی، پھر میں
میں نے یہودی بننا ہے، عیسائی بننا ہے یا مسلمان بننا ہے۔ پھر سے بھائی یہ پاکستان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، غیر مسلم ملک کی بات نہیں بتا رہا، یہ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں میں یہ کیا جا رہا ہے۔ جب آپ اور میں سٹوڈنٹ تھے نا، ہم کالج میں یونیورسٹیز میں جاتے تھے، ہمیں ٹاپکس دیے جاتے تھے کہ یہ ٹاپک ہے، آپ نے اس کے ایڈوانٹیجز بھی بیان کرنے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی بیان کرنے ہیں۔ ان کے دو گروپس بنا دیے جاتے تھے، ایک گروپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی کے فوائد بیان کرنے ہیں، دوسرے گروپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس کے نقصانات بیان کرنے ہیں۔ ڈیبیٹ ہوتی تھی، بچوں کا نالج بڑھایا جاتا تھا۔ اس وقت تو ٹاپکس یہ تھے نا کہ آپ ٹیکنالوجی کے ایڈوانٹیجز بیان کریں، ڈس ایڈوانٹیجز بیان کریں، یہ چیز کریں، وہ چیز کریں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ان تعلیمی اداروں میں بچوں کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے کون سے ٹاپکس دیے جا رہے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے، بچوں کو ٹاپک دیے جاتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ بچوں کو ٹاپک کیا دیا جا رہا ہے؟ خدا ہے یا نہیں ہے۔ خدا ہے تو کہاں ہے؟ اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ یہ سوچیے کہ کیا ان سوالات کا جوابات، ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات ان بچوں کے پاس ہو سکتے ہیں؟ یہ تو علماء کا کام ہے نا، علماء کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں، ہماری بدقسمتی۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو غور کریں کہ وہ بچوں کو جن کو ٹاپک دیا جا رہا ہے، ان بچوں کے پاس ان سوالات کے کوئی جوابات نہیں ہیں۔ جب وہ بچے لاجواب ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹیچر جو کسی خاص مقصد کے تحت وہاں پر ہائر کیا گیا ہے، وہ ٹیچر اپنا کام دکھاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو ہمارے پاکستان میں بچوں کو اینٹی اسلام بنایا جا رہا ہے، ہمارے پاکستان میں بچوں کو اینٹی پاکستان بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج اس پاکستان کے اندر ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی، پاکستان میں تعلیمی اداروں میں ایک اساتذہ کی تعداد موجود ہے جو بچوں کے سامنے یہ کہتی ہے کہ دو قومی نظریہ کوئی بات نہیں تھی، دو قومی نظریے کی کوئی حقیقت نہیں تھی، دو قومی نظریے پر تنقید کی جاتی ہے۔ اور یقین جانیے یہ بات ایک سکول کے ٹیچر نے بچوں کے سامنے کہی، پاک سٹڈی پڑھانے والے ٹیچر نے کہا کہ قائد اعظم نے جسٹ پاکستان اس لیے بنایا کہ میں پاکستان کا گورنر جنرل بن جاؤں۔ اب آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بچے جن تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، ان تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے بچوں کو دیا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے بچوں کے ایمان محفوظ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو کون سا کلچر دیا جا رہا ہے، کون سی ثقافت دی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو وطن سے محبت نہیں سکھائی جا رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمارے یہ تعلیمی ادارے جن کے اندر ہم نے اپنے بچے داخل کروائے ہیں، ہم نے اپنا فیوچر جن کے ہاتھوں میں دے دیا، ہمارے بچوں کو وہ انگلش سکھا بھی دیں، سائنس پڑھا بھی دیں، سی ایس پی آفیسر بہترین بنا بھی دیں، لیکن اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا پھر کیا بنے گا؟ لیکن اگر انہی تعلیمی اداروں کے برابر میں ایک ایسا تعلیمی ادارہ آ جائے جو آپ کے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم بھی دے دے، دنیا کی ضروریات کے مطابق اس کو نالج بھی دے دے، لیکن ساتھ ایک بہترین عاشق رسول بھی بنا دے، ڈاکٹر کی ڈگری بھی دے دے لیکن اس ڈاکٹر کو عاشق رسول بھی بنا دے، ایک انجینئر ہو لیکن ساتھ میں وہ مبلغ اسلام بھی ہو، ایک بہترین سی ایس پی آفیسر بھی ہو لیکن وہ خوف خدا سے ڈرنے والا مسلمان ہو، تو پیارے اسلامی بھائیو آپ غور کریں معاشرے میں کیسی مدنی بہار آ جائے گی۔ یہ کون کرے گا؟ یہ آپ کا دارالمدینہ کرے گا، یہ آپ کا دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک سکولنگ سسٹم ایسا کرے گا۔ پھر ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، دنیا میں بہترین تعلیمی ادارے جن کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم کہ ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، ہمیں یہ بھی معلوم کہ ہمارا کلچر خطرے میں ہے، ہمارے بچوں کی وطن سے محبت خطرے میں ہے، اس کے باوجود ان میں فیسیں کتنی دے رہے ہیں؟ ہزاروں روپے۔ ہم ایسے تعلیمی اداروں کو جانتے ہیں، ہم نے پچھلے دنوں مارکیٹ کا سروے کیا دنیا کے تعلیمی اداروں کا، تو ہمارے علاقوں میں ایسے تعلیمی ادارے موجود ہیں جہاں پر 25 ہزار روپے ماہانہ فیس لی جاتی ہے، جہاں پر 30 ہزار روپے، 15,000 20,000 والے تو کئی تعلیمی ادارے مل جائیں گے، اور لوکل سکولنگ سسٹمز بھی ایسے ملیں گے جہاں پر 5,000 7,000 10,000 روپے فیس موجود ہے۔ دیکھ کیا رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ کبھی غور کیا؟ انگلش سکھا دیں گے، میتھ سکھا دیں گے، سائنس سکھا دیں گے، لیکن لے ہزاروں روپے رہے ہیں۔ لیکن اگر انہی تعلیمی اداروں کے مقابلے پر ایک ایسا تعلیمی ادارہ جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ بھی کرواتا ہو، جو کنسیپچول لرننگ پر یقین رکھتا ہو، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہو، ہولسٹک ڈیولپمنٹ بچوں میں پیدا کرتا ہو، ایک ایسا تعلیمی ادارہ جہاں پر دنیا کا بہترین نظام تعلیم ہو،
آپ یوں سمجھیں کہ ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن کا جو بورڈ ہے اس نے دارالمدینہ کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے. جو یو کے کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس نے دارالمدینہ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے. جو یو ایس اے کا بورڈ ہے اس نے بھی دارالمدینہ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے. دنیا کا بہترین نظام تعلیم اگر ایک مناسب فی پیکیج کے اندر شرعی اصولوں کے مطابق ہمارے بچوں تک پہنچ جائے تو مدینہ مدینہ نہیں ہو جائے گا. پیرسین بھائیو ذرا غور تو کریں, دارالمدینہ میں فیس کیا ہے؟ سوال ہے نا. ہم نے بھلوال میں دارالمدینہ کھولا, فیس کیا رکھی؟ دنیا کی بہترین تعلیم دے رہے ہیں. مونٹی سوری کا رکن شورا نے ذکر فرمایا ہمارے سرگودا کے اندر جو دارالمدینہ میں مونٹی سوری لیب موجود ہے, ہمارے سرگودا کے جو ایجوکیشن مینجمنٹ کے آفیسر ہیں گورنمنٹ کے, جب انہوں نے دارالمدینہ کو وزٹ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سرگودا کے جتنے تعلیمی اداروں کا وزٹ کیا ہے کسی ادارے کے اندر ایسی لیب موجود نہیں ہے جو مونٹی سوری کی لیب ہے. الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ کے اندر دنیا کا بہترین نظام تعلیم, جب وہ بہترین نظام تعلیم شرعی اصولوں کے مطابق مل جائے پیرسین بھائیو اور فیس بھی مناسب ہو تو میرا خیال ہے ہمیں اس ادارے کو لازمی منتخب کرنا چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. دارالمدینہ میں فیس کیا ہے؟ باقی اداروں میں آپ جائیں نا تو ایڈمیشن کے لیے کتنے چارجز ہوتے ہیں؟ 10,000 15,000 روپے تو جسٹ رجسٹریشن کے چارجز ہیں. یہ ایڈمیشن فیس ہے. سیکیورٹی کے چارجز الگ ہیں, رجسٹریشن کے چارجز الگ ہیں, فائن الگ ہے. دارالمدینہ بھلوال میں آپ کے بچوں کا ایڈمیشن 5,200 روپے میں صرف ہوگا. صرف 5,200 روپے میں بچوں کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. ماہانہ فیس کتنی ہے؟ 2,600 روپے ماہانہ فیس ہے. اس 2,600 روپے میں پیرسین بھائیوں اگر آپ کے بچوں کا دنیا کا بھی فیوچر بن جائے اور آخرت کا بھی فیوچر بن جائے تو پیرسین بھائیوں اب بتائیے یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ پیرسین بھائیوں اس ادارے کی قدر کیجئے. ایمانداری کی بات ہے, آنے والا جو دور ہے آپ یہ غور کریں کہ آج سے 5-10 سال پہلے جب ہم نے تعلیم حاصل کی اس دور کے تعلیمی نظام کے بعد آج اگر ہمارے اندر دینی معلومات کی کمی ہے, علم دین کی کمی ہے, تو آج کے تو تعلیمی ادارے دین کو الگ کر چکے, دین کو ختم کر چکے. ہماری آنے والی نسلوں کو سیکولر بنایا جا رہا ہے, ہماری آنے والی نسلوں کو لبرلزم کی طرف لایا جا رہا ہے, ہماری آنے والی نسلوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے. اگر آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے تو آپ آئیں سوشل میڈیا پر, جتنی آج کے دور میں گستاخیاں سوشل میڈیا پر موجود ہیں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں, اسلام کے خلاف, آج سے 10-15 سال پہلے قطعاً ایسا نہیں تھا. کبھی غور کیا کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ آخر لوگ ملحد بننا کیوں شروع ہو گئے؟ سیکولر بننا کیوں شروع ہو گئے؟ لبرل بننا کیوں شروع ہو گئے؟ یہ ان تعلیمی اداروں کی وجہ سے. اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا پیرسین بھائیو, آج جو ہمارے ہاں مخلوط نظام تعلیم ہے, کبھی آپ نے غور کیا کہ مخلوط نظام تعلیم کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچوں میں غیرت ختم ہو جاتی ہے, اور غیرت مومن کا شیوا ہے. آپ کے بچوں میں سے حمیت ختم ہو جائے گی, بچوں سے بہادری کا کلچر ختم ہو جائے گا. تینوں چیزیں بہت اہم ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہیں. بچوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو ایک ایسا برائٹ فیوچر دینے جا رہی ہے جہاں پر ان کی دنیا بھی روشن ہے, ان کا آخرت بھی روشن ہے. تو پیرسین بھائیو الحمدللہ عز و جل ہمارے بھلوال میں ایسے ادارے کا قیام ہو چکا ہے, عمل میں لایا جا چکا ہے. تو ہمیں اس ادارے کی قدر کرنی چاہیے. اس ادارے کے اندر نہ صرف اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں بلکہ اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں کو بھی ذہن دیں کہ نظام تعلیم تو دنیا کا بہترین ہے, بکس بھی بہترین, کیریکولم بھی بہترین, پھر ساتھ دینی تربیت الحمدللہ مدینہ مدینہ. تو پھر آپ اپنے بچوں کو دارالمدینہ کے اندر ضرور داخل کروائیں. اللہ عز و جل ہمارے بھلوال کے دارالمدینہ کو کامیاب فرمائے, دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرمائے, اور ہمارے بھلوال شہر میں دعوت اسلامی کے جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو کامیاب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.